عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی البردین دخل الجنة۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 ٹنڈی یعنی فجر اور عصر نمازوں کا اہتمام کر لیا وہ جنت میں گویا داخل ہو گیا۔ حضرت ابو زہیرہ عمار ابن رویب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ شخص ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہو، یعنی فجر اور عصر کی۔ حدیث میں تاکید تو 5 نمازوں کے اہتمام کی آئی ہے، لیکن فجر اور عصر کے خاص طور پر اہتمام کی ترغیب آئی ہے، اس لیے کہ عام طور پر فجر کی نماز میں نیند کے غلبہ کی وجہ سے سستی ہو جاتی ہے، اور عصر کا وقت دنیاوی کاروبار کاموں میں مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے جماعت کی نماز نکل جاتی ہے یا 1-2 رکعت نکل جاتی ہے۔ جو فجر اور عصر کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہو، یقیناً بقیہ 3 نمازوں کا ادا کرنا اس کے لیے اور بھی آسان ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخمس ایک راستہ کا نام ہے، میں عصر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، یہ نماز تم سے پہلے امت کو بھی دی گئی تھی لیکن انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، اور جو شخص اس کی پابندی کرے گا اس سے دوہرا اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ بہت سے احادیث ہیں جن میں فجر اور عصر کی نماز کے خصوصی اہتمام کی ترغیب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہے۔ اس پر مصنف نے قصہ لکھا ہے، حجاج ابن یوسف ثقفی نے سالم بن عبداللہ کو کسی شخص کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس کو سالم نے کہا کیا صبح کی نماز پڑھی تھی؟ اس شخص نے کہا جی ہاں۔ اس کو سالم نے کہا کہ چلے جاؤ۔ اس پر حجاج نے سالم سے پوچھا، اس کو قتل کرنے سے تم کو کس چیز نے روکا؟ سالم نے کہا، میرے والد نے یہ حدیث مجھے بتلائی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے گا وہ اس دن اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ مجھ کو یہ بات ناگوار ہوئی کہ میں ایسے شخص کو قتل کر دوں جس کو اللہ نے پناہ دی۔ حجاج نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا، کیا آپ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے ارشاد فرمایا جی ہاں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کا ثواب ایک حج اور ایک عمرہ کے برابر ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پورا یعنی کامل ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں فجر کی نماز سے سورج نکلنے تک ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں
جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے ہوں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کروں، اور اسی طرح عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھوں۔ یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کروں۔ اور ایک روایت میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان غلاموں میں سے ہر ایک کی قیمت 12,000 ہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک جماعت کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک ذکر میں مشغول رہوں۔ یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد غروب تک اسی جماعت کے ساتھ ذکر میں مشغول رہوں، یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ حدیث مبارکہ میں کثرت سے عصر اور فجر کے بعد اللہ کے ذکر کے فضائل وارد ہوئے ہیں، اس لیے مشائخ و علماء کا ان 2 وقتوں میں خصوصیت سے اللہ کا ذکر کرنے کا معمول رہا ہے۔ بالخصوص فجر کے بعد فقہا بھی اہتمام فرماتے ہیں۔ مدور کتاب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک باتیں کرنا مکروہ ہے، اور حنفیہ میں سے صاحب در مختار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس وقت باتیں کرنا مکروہ لکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔ اللہ ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جو علم حاصل کیا ہے، اس کو صحیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ وصلی علیہ کما ینبغی ان یصلی